سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی سال کی ابتدا اور شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد سے پھر یہ سالوں کا شمار کرنا شروع ہوا۔ اس اعتبار سے 1443 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ختم ہوئے اور یہ 1444واں سال شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی یہ گنتی یعنی یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت سے طے تھے جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے سال میں یہ 12 مہینے اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ ابھی تک ایسا ہی جاری ہے کہ ہر سال 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، احترام والے، عظمت والے، بزرگی والے۔ یہ 3 مہینے تو ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ جو اس سے پہلے گزرا، اور یہ محرم جو جاری ہے، چل رہا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ وہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی بڑے حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ پورے عرب کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، لوگوں کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ کوئی اپنے گھر سے نکلتا تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اپنی جان لے کر کے واپس آئے گا، مال لے کر کے واپس آئے گا۔ لوگ قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ کھسوٹ کر لیتے تھے۔ لیکن ان حضرات کے یہاں بھی یہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں وہ قتل، قتال، لڑائی، جنگ سب بند کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کو ملتا، باپ کو جس نے قتل کر دیا وہ بھی مل جاتا تو اس کو بھی چھیڑتے نہیں تھے۔ اتنی عزت اور حرمت ان کے دلوں میں ان مہینوں کی تھی۔ پھر اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت باقی ہے۔ البتہ وہ جو قتل اور قتال، جنگ کو وہ حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا کہ اگر کافرین مسلمانوں پر حملہ کرے ان دنوں میں، ان مہینوں میں، تو انہیں جائز ہے کہ ان کا مقابلہ کرے اور ان کو جواب دے۔ تو بہرحال یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ پھر محرم الحرام کا یہ جو مہینہ حرمت والا ہے، اس میں ایک دن آتا ہے عاشوراء کا دن، 10ویں محرم کا دن۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی، اس لیے یہ دن بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بڑا قیمتی دن ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دن تو جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا قرآن کی آیت کے ذریعے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں یہ مہینہ حرمت والا تھا، احترام والا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 60 سال کے بعد ہوئی۔ تو ایسا نہیں کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ دن خود فضیلت والا پہلے سے ہی ہے۔ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی تو آپ کی شہادت کا مقام اور اجر اور ثواب اور زیادہ بڑھ گیا۔ جیسے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات یا دن میں
کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کے فتنے سے، یعنی قبر کے عذاب یا سوال جواب سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اب کسی نیک صالح اللہ والے کا انتقال جمعہ کے دن ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس کے انتقال سے جمعہ کے دن میں فضیلت آ گئی۔ ہاں یہ ہے کہ جمعہ کے دن انتقال ہونے سے اس کے اجر و ثواب اور اس کے درجات میں ترقی ہو گئی۔ تو حضرت شہادت ویسے بھی بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو شہادت ہوئی تو اس سے اور زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ گیا، ان کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور ویسے ہی عاشورہ کے دن میں بہت سارے امور پہلے پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت میں شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے ایک درخت کے پھل یا درخت کی کچھ چیزیں وہ کھا لی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ درخت کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ یہی رہو گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ نہ رہو اس جنت میں، ایسا وسوسہ ڈالا۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے وہ شجر ممنوعہ منع کیا ہوا درخت کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا جنت سے، اور اس میں اللہ کی بے شمار مصلحتیں تھیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1050 سال کی عمر عطا فرمائی، 1050 سال، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ پھر 950 برس تک 950 برس تک اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اتنے سالوں میں بھی ان کی قوم کے فقط 80 افراد ایمان لائے، کچھ مرد کچھ عورتیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی حوصلہ کتنا بڑا اور کیسا صبر ہوگا کہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، قوم تکلیف پہنچاتی رہی، ہنسی مذاق اڑاتی رہی، پھر بھی صبر کرتے رہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے پروردگار تو کافرین کے گھر کو بھی باقی مت رکھ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو یہ دوسرے تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی سب بدکار اور فاسق فاجر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد دعا قبول کر لی، فرمایا کہ بھئی ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، اور علامت بتلائی گئی کہ تنور یعنی چولہا جو روٹی پکانے کا ہوتا ہے، اس تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت آ گیا۔ اس موقع پر آپ کے جو بال بچوں میں ایمان والے ہیں یا دیگر جو ایمان والے ہیں ان سب کو کشتی میں سوار کر لو۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک لڑکا ایمان نہیں لایا تھا کنعان نام کا، باقی بیوی اور بچے ایمان لائے تھے، اور دوسرے لوگ ایسے کل ملا کر 80 لوگ تھے۔ پھر یہ عذاب عام آنے والا تھا کہ انسان بھی اور جاندار بھی سب اس میں ختم ہو جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پرندوں کے بارے میں حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ سارے پرندوں، درندوں، پالتو جانوروں کو سب کو آواز دو۔ آواز دی تو سارے سرزمین پر جتنے جانور تھے، چاہے پالتو جانور ہو، جنگلی جانور ہو، درندے ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، جو بھی، سب کے سب جمع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام مثلا بکری والے 2 حصے تھے، ایک طرف نر بکرے اور ایک طرف بکری۔ ایک ہاتھ مارتے تو ایک ہاتھ میں بکرا آ جاتا، اور ایک بائیں ہاتھ مارتے تو بکری آ جاتی، وہ دونوں کو اٹھا کے کشتی میں ڈال دیتے۔ ایسے بیل اور گائے، اسی طرح کبوتر اور کبوتری، اسی طرح شیر شیرنی، یعنی ایک مادہ ایک نر کا جوڑا اپنے ہر جانور
اور چرین پرین کا جمع کر لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، زمین سے بھی پانی اگلنے لگا، آسمان سے بھی بارش ہونے لگی، اور جتنے بھی انسان تھے سب غرق ہو گئے، سب کے سب غرق ہو گئے۔ یہ 80 لوگ بچ گئے، اور وہ جاندار جتنے بھی حیوانات تھے، چرین پرند تھے، وہ سب زندہ رہے، اور پھر بعد میں انہی سے دنیا میں نسل چلی۔ نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حام، سام اور یافس۔ حام، سام اور یافس، یہ 3 لڑکے زندہ رہے، اور پوری انسانیت پھر انہی سے دنیا میں وجود میں آئی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو ابو البشر اول کہا جاتا ہے، انسانوں کے پہلے باپ، اور نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی، انسانوں کے دوسرے باپ کہا جاتا ہے۔ انہی کے 3 لڑکوں سے پوری دنیا میں پھر انسان پھیلے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے 6 رجب کو، رجب کی 6 تاریخ کو۔ تو یہ رجب، شعبان، شوال، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، 6 مہینے تک یہ کشتی سیلاب کے اندر تیرتی رہی، گھومتی رہی، اور محرم کی 10 تاریخ کو ایک پہاڑ ہے جودی پہاڑ، وہاں پر جا کر کے ٹھہر گئی، اور پھر اس جودی پہاڑ پر سب کے سب انسان اتر گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور ایمان والوں کو بھی نجات اس عاشورہ کے دن دی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عراق کے کفار نے آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی اس میں، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی۔ سلامتی کا لفظ نہ کہتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے ہی وہ ختم ہو جاتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو لیکن ان کو صحیح سلامت رکھیو۔ بہرحال آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر کے، تو رسیاں تو ساری جل گئی، آگ نے اس میں اثر کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، تو جب تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے ساری دنیا کے آگے ٹھنڈے ہو گئی تھی، ایسے نہیں کہ وہی دنیا میں جہاں جہاں آگ تھی اور جل رہی تھی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہوا آگ میں ڈالنے کا اور گلے گلزار اللہ نے بنا دیا اس آگ کو، وہ عاشورہ کے دن ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، رب انی یا انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار مجھے بڑی تکلیف لاحق ہو گئی، دعا کی کہ اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، حکم دیا کہ اپنی ایڑی مارو زمین پر ایڑی ماری تو اس میں سے ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا، ایڑی مارتے ہی صاف شفاف پانی نکلنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس میں غسل بھی کرو اور اس کا پانی پیو بھی۔ جیسے ہی غسل کیا اور پانی پیا تو بالکل صحت مند تندرست ہو گیا، اور جو بھی بیماری تھی اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح فرعون، قرآن میں جس کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ان حضرات نے ایمان کی دعوت دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم تھی، ان کی خاندان تھی، اس کے 12 قبیلے تھے۔ اصل میں مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تھے، پھر اپنے ماں باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، پھر آپ وہاں کے بادشاہ اللہ نے آپ کو بنا دیا، اس کے بننے کے بعد ہی ان سب کو بلایا۔ تو ان کے 12 بھائی تھے، کل ملا کر یہ 12 تھے،
تو اس کے 12 قبیلے آباد ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں پھر وہ خاندانیں پھیل گئی مصر کے اندر. تو فرعون جو ہے ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، ان کو غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کی مشقت والے کام، تکلیف والے کام ان سے لیتا تھا، گویا وہی غلام اور باندیوں کی طرح ان کی خدمت کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل. ایک تو ایمان کی دعوت دی، دوسرا پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کو بھیج دے، تو ان کو اپنی قید سے چھڑا دے. ہمارے باپ داداؤں کو جو اصلی ملک ہے شام فلسطین ان کو چھوڑ دے تو ہم اپنی قوم کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن نہ وہ ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر کے نکل پڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا پوری بنی اسرائیل میں کہ آج رات ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے. ہزاروں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑے. اب نکلے تو آگے دریا آ گیا، دریائے نیل. بنی اسرائیل ویسے بھی بڑی بزدل قوم ہو گئی تھی، ڈر گئے، کہنے لگے اے موسیٰ تم کہاں لے آئے ہو ہم کو؟ آگے تو دریا ہے، آگے جائیں گے تو دریا میں غرق ہو جائیں گے، پیچھے لوٹتے ہیں تو فرعون کا ڈر ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فرعون ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آ رہا ہے. تو بہت گھبرائے، کہنے لگے موسیٰ کیا کیا تم نے؟ آگے جاتے تو دریا میں غرق ہو جائیں گے، یہاں ٹھہرتے تو فرعون چوہوں کی طرح ہمیں قتل کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، تو فرمایا کہ کوئی ڈر اور غم کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتلائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا پر لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری تو دریا کے اندر 12 راستے پڑ گئے. کبھی ایسا نہیں ہوا، ہر راستہ ایسا جیسے دونوں طرف دیواریں ہو اور بیچ میں پورا راستہ. ایسے 12 قبیلوں کے 12 راستے بالکل اس میں تیار ہو گئے اور حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے چلو ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلو. وہ داخل ہو گئے، چلتے رہے. ادھر سے پیچھے سے فرعون آیا بڑے لشکر کو لے کر کے. اس نے بھی ایک عجیب ماجرا دیکھا تو کہنے لگا اپنی قوم کو، قبطیوں کو، کہ دیکھو یہ دریا نے راستہ میرے حکم سے دے دیا ہے، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ میں کیسے اندر داخل ہوں. تفسیر میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک بڑے گھوڑے پر سوار تھا وہ. تو جبرائیل علیہ السلام آئے ایک گھوڑی کو لے کر کے، گھوڑی پر سوار ہو کر کے اس گھوڑی کو آگے آگے چلا رہے تھے. تو اس کے گھوڑے نے جیسے اس گھوڑی کو دیکھا تو چھلانگ لگائی فرعون دریا کے اندر. جیسے وہ دریا میں چھلانگ لگائی اس نے تو اس کی پوری قوم بھی، پورا لشکر بھی اندر چلا گیا. جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملنے کا حکم دیا. ساری قوم غرق ہو گئی، ڈوب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے فرعون کو زندہ باقی رکھا. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. سارے لوگ ڈوب کر غرق ہو گئے، مر گئے، بلکہ آگ کا عذاب بھی ان کو دیا گیا. قرآن میں اغرقوا فادخلوا، جیسے غرق کر دیے گئے ویسے آگ کے عذاب میں بھی مبتلا ہو گئے. فرعون کی بھی روح کو عذاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آج تیرے بدن کو ہم نجات دیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے تو عبرت کا سامان بن جائے. چنانچہ برس تک فرعون کی لاش دریا میں تیرتی رہی. مچھلیوں نے اس کو کھایا بھی نہیں، سڑی گلی بھی نہیں. پھر ایک طویل زمانے کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا اور آج بھی مصر، جس کو ایجپٹ کہتے ہیں، اس کا شہر قاہرہ ہے، قاہرہ کیرو بھی بولتے ہیں اس کو، اس کے میوزیم کے اندر فرعون کی لاش رکھی ہوئی اور لوگ جا کر عبرت حاصل کرتے. کوئی تو ایسے ہی جاتے بس دیکھنے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ جو دن تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، وہ 10ویں محرم کا دن تھا. بہرحال اور بھی واقعات ہیں، ان میں سے بعض واقعات ایسے بھی ہیں
کہ محدثین اس پر کلام کرتے ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے ان واقعات کی سند قوی ہے، چاہے حدیث کے ماہرین اس پر کلام کرتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے واقعات قوی اور صحیح ہے۔ بہرحال یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور 10ویں تاریخ کا دن تو اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے اور اس سے پہلے 2 مہینے وہ بھی گزرے، ان تمام مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف پورے 10 دنوں کے روزے رکھتے تھے، محرم کے بھی 10 دنوں کے روزہ رکھنا ثابت ہے، 9-10 کا تو ہے ہی، پورے 10 دنوں کے روزے بھی رکھنا ثابت ہے۔ اور خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ویسے تو یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے کفار مکہ بھی رکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ پھر جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یہودی لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے یہی کہا جو بنی اسرائیل تھے کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، اس کے شکریہ میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں روزہ رکھتے ہو تو ہم ان کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھا 10ویں محرم کا۔ پھر ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ اصل میں ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو یہودی لوگ جو اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، تورات والے تھے، بہت سے امور میں حضور ان کی موافقت کرتے تھے، یعنی ان کی طرح عمل کرتے تھے تاکہ وہ ایمان لائے قریب ہو جائے، لیکن ان کی طرف سے سازشیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا رسانی بڑھتی ہی رہی، مخالفت بڑھتی رہی، تو پھر حضور نے اپنا طرز بدل دیا کہ اب ان کے خلاف کام کرنے لگے، ان کے کسی بھی کام میں ان کی مشابہت نہ ہو، اس طرح کام کرنے لگے۔ تو اسی لیے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ دوں گا۔ لیکن دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ محرم سے پہلے ہی، اور آپ جو ہے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وہ 9 کا بھی روزہ رکھے اور 10 کا بھی، یا پھر 9 کا نہ رکھے تو 10 اور 11 کا۔ فقط 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو کوئی مکروہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، لیکن کوئی ایک بھی رکھ لے تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے جو یہودی لوگ ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ انگریزی حساب سے عاشورہ مناتے ہیں، اور ہم جو ہے عاشورہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے رکھتے، چاند کے اعتبار سے، تو ہمارا ان کا عاشورہ اب الگ الگ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک دن کا بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جتنے دن باقی رہ گئے سبھی روزے رکھے، تو ایک فضیلت تو یہ ہے۔ اور رمضان کے مہینوں سے پہلے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا ہی روزہ فرض تھا، یہ عاشورہ کا۔ جب محرم کے روزے کی فرضیت آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک عمل تو اس کے اندر یہ، اور دوسرا عمل بیہقی شریف کے اندر روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس دن زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔
سفیان ثوری فرماتے کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ وہ عاشورہ کے دن اگر اپنے اہل و عیال کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ وسیع روزی فرما دیتے پورے سال تک۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض اور اشکال ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سے گھر کے افراد جو ہے روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو دن میں تو کچھ کھا پی سکتے نہیں، تو پھر کھلانے کا کیا مطلب ہوگا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے شاگرد مولانا محمد یونس صاحب جو ابھی چند سال ہوئے انتقال ہوا، وہ فرماتے کہ بھئی عاشورہ کے دن بچوں کے کھلانے پلانے میں وسعت کا مطلب یہ کہ پورے دن تم انتظام کرو اچھا کھانے پینے کا، پھر چاہے کھانا مغرب کے بعد کھاؤ تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، روزی کی برکت کے لیے اس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ دو عمل ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر جو خرافات ہوتی ہے، تعزیہ داری اور پھر اس کے سامنے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں بالکل جائز نہیں، حرام ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 357 ہجری میں معز الدولہ نامی بادشاہ تھا، شیعہ لوگوں میں سے، مصر کے اندر اس نے یہ حکم جاری کیا 357 ہجری میں۔ کیا حکم جاری کیا کہ آج 10 محرم ہے تو سارے لوگ کالے کپڑے پہنے، اسی طرح عورتیں بھی اپنا سر اور چہرہ سب کھلا رکھے، بال کھلی رکھے، اور ساری دکانیں بند رکھی جائے، اور گلیوں میں اور بازاروں کے اندر گھومیں، اور حسین علیہ الصلوۃ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ماتم کرے اور اپنا سینہ پیٹے، بال نوچے۔ اہل سنت والجماعت بھی تھے مصر میں، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انکار بھی کیا، لیکن وہ کم مقدار میں تھے، ان کی کچھ چلی نہیں۔ دوسرے سال پھر اور انہوں نے دعوت دی کہ تم کو بھی شریک ہونا پڑے گا، جو اہل سنت سنی مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اسی بنا پر پھر ان شیعوں میں اور مسلمانوں میں بڑی جنگ ہوئی، اور کافی لوگ اس میں شہید بھی ہوئے مسلمانوں کے۔ تو یہ وہاں سے شروع ہوا اصل میں۔ تو یہ تعزیہ داری کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ معز الدولہ نامی بادشاہ، جو شیعہ لوگوں میں سے گزرا۔ اب یہ شیعہ اور روافظ بھی ان کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیعہ تو وہ کہلاتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے افضل قرار دیتے ہیں، اور رافضی وہ کہلاتے ہیں جو حضرت علی کی محبت میں اور غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، حضرت علی حقدار تھے، بلکہ ان حضرات نے خلافت کو لوٹ لیا، غصب کر لیا، حضرت علی حقدار تھے۔ تو یہ ان کے عقائد ہے، بہرحال یہ ان کی ایجاد کردہ ہے۔ شیعہ لوگوں کے اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ان عقائد کو آپ سنیں گے تو یقین ہو جائے گا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 17,000 آیتیں تھیں، 17,000 آیتیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 17,000 آیتوں میں سے فقط اب یہ 6,666 آیتیں رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2/3 حصہ قرآن پاک کا ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہ قرآن جو ہے اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا ایک حصہ باقی رہا اور 2 حصے ختم ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کا نسخہ جو ہمارے پاس پہنچا تھا تو اس کے 2/3 حصے تو ختم ہو گئے، 1/3 حصہ باقی ہے۔ اب یہ 1/3 حصہ جو باقی ہے اس کے اندر وہ جو حضرت فاطمہ کے پاس کا مصحف اور قرآن تھا اس میں کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حرف اس قرآن میں نہیں ہے۔ وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن گھڑا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے، اصلی قرآن تو ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جن کے ایسے عقیدے ہو قرآن کے بارے میں، وہ کہ اسلام سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، تو 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات اور پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اتری۔ حضرت فاطمہ فخر کرتی تھی اس بات پر کہ جب تہمت لگائی گئی تو 1 مہینے تک اس کا چرچا چلا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیں گے یا خواب میں بتلا دیا جائے گا کہ میں بری ہوں، پاک دامن ہوں. ایسا سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں اترے گی اور قیامت تک وہ تلاوت کی جائے گی. سورہ نور کے اندر جو 18ویں پارے میں ہے 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات اور پاک دامنی کے متعلق اتری ہے. اس سے اندازہ لگا حضرت عائشہ کا کیسا مقام تھا. لیکن اس کے باوجود نعوذ باللہ آج یہ رافضی اور شیعہ لوگوں کے عقیدوں میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ کو وہی تہمت لگاتے جو منافقوں نے لگائی تھی. تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ وہ ان لوگوں کی ایجاد کردہ ہے یہ تعزیہ. اور ہمارے مسلمان بڑے شوق سے وجد میں آ جاتے ہیں، حال طاری ہوتا ہے، وہ تعزیوں کے پیچھے گھومتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اسی میں بس پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے علماء ہی اس سے منع کرتے ہیں. مولانا احمد رضا خاں بریلوی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان کے بڑے عالم ہیں. مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی ایک کتاب ہے محرم اور تعزیہ داری. اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں تعزیہ بنانا حرام ہے. فرماتے ہیں ان تعزیوں کے سامنے منتیں مانگنا اور مرادیں مانگنا یہ زنانہ فعل ہے، عورتوں کا کام ہے یہ، اور حماقت اور بے وقوفی کا کام ہے. اور ان کی ایک اور کتاب عرفان شریعت، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی گلی سے تعزیہ لے کر لوگ گزرے تو منہ موڑ لینا چاہیے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے تم ماتم مناتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے جو حضرت حسین کے نانا ہیں، یا حضرت حسین کا درجہ بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ ہی کا ہے. جنوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، انسانوں سے بھی، ہر مخلوق سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ. تو کہا جب حضرت حسین کی شہادت اور وفات پر تم ماتم مناتے ہو تو حق یہ ہے کہ تم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ماتم مناؤ. اس دن تو مناتے نہیں ہو تو پھر حضرت حسین پر کیوں ماتم مناتے ہو؟ اور اس ماتم کی ایک وجہ بھی ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں تو کیا شہادت ایک بہت اونچا مقام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. تم ایک انسان اپنے بستر پر مرتا ہے، تم کہتے ہیں نا مردہ ہے، مر گیا. کہنے اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کہو، بل احیاؤن، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، اور ان کو خاص قسم کا رزق اللہ دیتے ہیں. معلوم ہے بہت اونچا مقام ہے شہادت کا. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ان شیعوں کے یہاں شہادت یہ ایک منحوس چیز ہے. شہادت ایک منحوس چیز ہے، تو شہادت کو حضرت حسین کے حق میں وہ منحوس سمجھتے ہیں. اور 10 محرم کو شہادت ہوئی تو اس دن کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اسی لیے ماتم مناتے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چہرہ پیٹتے، بال نوچتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو وہ اونچا مقام ہے. جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ اپنی سزا بھگتیں گے، وہ اپنی جگہ، لیکن خود حضرت حسین کا مقام تو کتنا اونچا ہو گیا. سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جو دن چل رہے اس میں بہتر ہے کہ ہم روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور نہیں تو کم از کم 9-10 کا تو ضرور روزہ رکھیں. حدیث میں اس کی فضیلت بتلائی گئی کہ جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ، حضور فرماتے کہ 1 سال کے گزرے ہوئے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم سے گناہ تو چھوٹتے نہیں، تو کم از کم ان اعمال کو کرے تاکہ ان اعمال سے گناہ ہمارے کیا ہو جائے، معاف ہو جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، 10ویں محرم کا روزہ اور 10ویں محرم کو کھلانے پلانے میں اپنی اولاد پر وسعت. باقی جو چیزیں وہ سب خرافات ہیں، بدعات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا کرنا بھی حرام ہے، یاد رہے. اور ایک بات آج ہی کسی نے میرے واٹس ایپ پر بھیجا تھا،
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے مولانا یوسف مطالعہ صاحب، یہیں گجرات کے ہی تھے، پھر انگلینڈ چلے گئے، وہیں وفات ہو گئی، ان کی انتقال ہو گیا، شاید کینیڈا میں انتقال ہوا۔ ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو جو آپ کے مریدین متعلقین سے ان سے پوچھا کہ بھی محرم کے دن چل رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہو، کچھ عمل کرتے ہو؟ کسی نے کچھ جواب نہیں دیا، تو فرمایا کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ آل رسول کا، حضور کا تو احسان ہے ہی ہم پر، آل رسول کا بھی اس امت پر بڑا احسان ہے، تو حضرت شیخ اتنا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھ کر کے اصال ثواب کرنا چاہیے، صدقہ خیرات ان کی طرف سے کر کے ثواب پہنچانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے متعلقین، اساتذہ، مشائخ، والدین، اعزاء، اقرباء تمام کو اللہ صحت، عافیت، قوت، سلامتی عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، ہماری روزیوں میں اللہ وسعت اور برکت عطا فرما، کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا، ہماری ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے اللہ کفالت فرما، جن کے گھروں میں اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ان کے لیے نیک صالح جوڑ مقدر فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جس کی جو حاجت ہے اپنے خزانے غیب سے اللہ پوری فرما، پورے ملک میں اللہ امن و امان اور سلامتی کی فضا قائم فرما، الہ العالمین دشمنان اسلام کی سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما، اس ملک میں بھی دیگر ممالک میں بھی ہماری مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، مساجد کی، دینی ملی جمعیت و جماعتوں کی، مراکز دینیہ کی اللہ پوری حفاظت فرما، الہ العالمین تیرے نام لینے والے جہاں کہیں ہیں ان کے ایمان اور اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اہل و عیال کی، ہر چیز کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ یہ مبارک مہینہ اور مبارک دن چل رہے ہیں، ان میں اللہ ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے معاصی اور گناہوں سے بچنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے نیک بندوں کو جو ان مبارک مہینوں میں جن برکاتوں اللہ سے تو نوازتا ہے، ہمیں بھی ان برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔